أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ فرما رہے ہیں، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے مجرموں کو ان کے مجرموں کے سرغنہ کے اس میں داؤ کھیلے، اور داؤ نہیں کھیلتے مگر اپنی جانوں پر انہیں شعور نہیں. اور جب ان کے پاس کی اللہ کی نشانیاں کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہمیں بھی ویسا ہی نہ ملے جیسا اللہ کے رسولوں کو. اللہ خوب جانتا ہے جہاں اپنی رسالت رکھے. ان قریب مجرموں کو اللہ کے یہاں ذلت پہنچے گی اور سخت عذاب بدلہ ان کے مکر کا. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ منوانو فرما رہا ہے، میرے پیارے حبیب، جیسے سرداران قریش آپ کے مقابلے میں آپ کی مخالفت کی سر توڑ کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے ہو سکے اسلام کو پھلنے پھولنے نہ دیں، اسی طرح ہم ہمیشہ ہر بستی میں وہاں کے مالدار سرداروں کو ہم نے بڑا مجرم بدکار بنایا. ہمیشہ غربا مساکین کو دین کی خدمت کی توفیق دی. سرداروں کو مجرم مقابل اس لیے بنایا گیا تاکہ وہ اپنے زور اپنی جماعت کے ذریعے ان بستیوں میں فساد پھیلائیں، پھر ساری طاقتیں صرف کر دیں اور ناکام رہیں، ان کی کسی طرح پیش نہ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین خوب چمکے اور دین کی قوت کا پتہ لگے. یہ لوگ خود اپنے کو فریب دے رہے ہیں مگر انہیں اس کا پتہ نہیں ہے، سمجھتے ہی نہیں. انسان کا قالب جسم گویا بستی ہے جس میں مختلف اعضائے بدن آباد ہیں، اور اس بستی میں نفس، ہوا، شیطان بھی آباد ہیں جو اس بستی کے اکابر مجرمین یعنی بڑے پاپی ہیں، جو دن رات شرع کی مخالفت، تبع کی موافقت کر کے اس بستی میں فساد پھیلاتے رہتے ہیں کہ اس کی استعداد خراب کرتے ہیں، مگر انہیں شعور نہیں کہ اس میں انہی کا نقصان ہے. اگر قالب نفس انسانی دوزخ میں گیا تو یہ بھی وہاں ہی جائیں گے. اس میں خود ان کا ہی اپنا نقصان ہے مگر انہیں اس کا شعور نہیں، چونکہ ان کی جبلت میں، فطرت میں سرکشی داخل ہے. اس لیے یہ بازوبان حال کہتے ہیں کہ جب تک ہم کو وہی فیوض نہ دیے جاویں جو اللہ کے رسول یعنی قلب، سر، روح کو دیے گئے کہ وہ اسرار حق اور الہامات کا ٹھکانہ ہے، تب تک ہم نہ مانیں گے. مگر رب تعالیٰ جانتا ہے کہ ان اسرار کے لئے یہی دل، روح وغیرہ ہیں، نہ کہ یہ لوگ نفسانی لوگوں کو عنقریب اللہ سے دوری کی ذلت اور فراق یار وہاں سے نکالے جانے کا عذاب پہنچے گا جو ان کے جرم کی سزا ہے. صوفیہ فرماتے ہیں کہ نبوت کی شان تو بہت بلند ہی بالا ہے، ولایت خاصہ بھی کسب پر موقوف نہیں. کبھی مجاہدہ کرنے والے محروم رہتے ہیں اور غیر مجاہد واصل باللہ ہو جاتے ہیں. حضرت مریم پیدائشی ولیہ ہیں، انہیں ولایت مجاہدہ سے حاصل نہیں ہوئی. ایک بزرگ اپنے 30 سالہ مجاہد مرید کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ ایک جا شرابیوں، ناچنے گویوں کی ایک جماعت پر گزرے. شیخ نے اپنے اسی مجاہد مرید سے فرمایا کہ بوڑھے ڈھولکی والے کو میرے پاس بلا لا. وہ لایا. یہ بوڑھا اس طرح حاضر ہوا کہ اس کے گلے میں ڈھول تھا. شیخ نے اس مرید سے کہا کہ اسے شراب کی شرعی 80 کوڑے لگاؤ. اس نے سزا دی. پھر شیخ بوڑھے کو لے چلے.
دریائے کے کنارے پہنچے، نماز پڑھی اور اسے فیض دے کر فرمایا کہ تم آج سے یہاں کے ابدال ہو۔ مرید رو کر بولا کہ حضرت میں 30 سال کا مجاہد کچھ نہ بنا، یہ شرابی کبابی آن کی آن میں سب کچھ ہو گیا۔ فرمایا حکم الہی یہی تھا، مجھے اس کے پاس اس لیے بھیجا گیا تھا کہ یہ قرآن مجید سے ثابت